تو اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حدیث کے اندر یعنی مزارات کے متعلق اور قبرستان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے وہ پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں منع تھا کیونکہ پہلے لوگ جو ہے وہ مختلف انداز سے قبروں کی حاضری دیتے اور عجیب انداز اپناتے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ اس پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا فائدہ ہے، ان کو تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہے۔ متعدد فرامین ہے قبروں پر حاضری دینے کے، اور باقاعدہ اسلام نے ایک طریقہ بتایا، اسلام نے ہمیں اصول بتائے کہ کس طریقے سے تم نے مزار پر حاضری دینی ہے، کس طریقے سے تم نے قبرستان جانا ہے، اور کون سی چیزیں آج ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا ہر کام اور ہر فعل قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر کوئی ہم نے خود اپنی طرف سے ملا لیا ہو تو وہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم نے خود سے ملائے ہوئے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کی آج تردید کی جائے گی اور بتایا جائے گا ان چیزوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا بات ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان شخصیت، کیسی شخصیت کہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی شخصیت ہے، اور اسلام کی تاریخ 1400 سال ہے، یعنی کتنے قریب سرکار کے زمانے کے ہیں یہ۔ اور اس زمانے میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ دین کا علم حاصل کیا، نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید، اور پھر جو ہے اپنے مرشد گرامی کے حکم پر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر لاہور کے اندر 30 سال قیام فرمایا اور دین اسلام کی خدمت جو ہے سر انجام دی ہے۔ اور آپ کی ہسٹری کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ 21 دن جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، پتے کھا کر راوی کا پانی پی کر آمینہ کے لال کے دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ہے نا مشکل کام؟ آج تو ہم نے داتا صاحب کا نام ہی بس وہ اپنے انداز سے رکھا ہوا ہے، انگوٹھیاں پہن لینا، چادریں چڑھا لینا اور لمبے بال رکھ لینا، جناب یہ داتا کا دیوانہ ہے۔ یہ کون سا دیوانہ ہے بھائی جس کو داتا کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ؟ داتا کی تعلیمات الگ ہیں اور ہمارے جینے کے انداز آج الگ ہیں۔ پہلے سے ہی داتا صاحب کا اور سب شروع نہیں ہوتا، پہلے سے ہی لوگ جو ہے وہ عرق گلاب جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کس لیے داتا صاحب کے مزار کو جو ہے وہ غسل دینا ہے؟ داتا صاحب کی تعلیم ہے، کشف المحجوب ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا، اسلام کی تعلیم میں تو کہیں نہیں لکھا، آپ نے کہاں سے نکال لی ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، ننگے پاؤں لوگ داتا صاحب حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کی تعلیمات میں ہے نہیں، داتا صاحب نے تو صفائی ستھرائی کا حکم دیا، یہ تو دین اسلام صفائی ستھرائی والا ہے، گندا رہنا کس کا کام؟ اور جو بندہ سائیکل پر ملتان سے یا خانے وال سے یا کہیں بھی فیصل آباد سے سائیکل پر آیا، جناب ہم لوگ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، میڈیا بھی بڑا پروٹوکول دے گا، وہ سائیکل کے اوپر بیٹھ کر یہ داتا صاحب حاضری دینے کے لیے آیا ہے، اور جو وہاں مزار کے قریب یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہماری نظر میں۔ یہ سائیکل پر بابا جی آئے ہیں جی، عجیب انداز ہے۔ حالانکہ داتا صاحب کی ان تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کرتا جو آپ کی لکھی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ہم نے الگ سے اپنی تعلیمات، اور جو حاضری دینے جائے نا، پتہ کیا ہوتا ہے، حاضری دینے جب جائے گا تو وہاں مزار کے قریب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو پیچھے بھی کر رہا ہوتا ہے، آگے بھی کر رہا ہے۔ اس نے پتہ کیا کرنا ہے، کوئی ویل ڈریس آدمی آیا، دیکھا یار یہ کوئی مالدار آدمی، اس نے اندر سے ہار نکالنا ہے، ہار پا رہی تھا تو ہار پان تو بعد پتہ کی ہے، اے حضرت تسی 500 روپیہ دے کے جانا ہے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے۔ داتا صاحب نے ساری زندگی میں دیکھا نہیں، آپ نے ابھی سنا ہے کہ سوکھے پتے کھا لیے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔
یہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر خود کشف المحجوب کے اندر فرمایا ہے، فرمایا بھوکے رہنا اس کا نام صوفیت نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اس کا نام صوفیت نہیں ہے، صوفیت تو اس چیز کا نام ہے جو تمہاری خواہشات ہیں، ان خواہشات کو فنا کر کے اپنی زندگی کو آمنہ کے لال کے مطابق کر لو، تم صوفی بن جاتے ہو۔ یہ ہے داتا صاحب کی تعلیم یار، یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے۔ بلکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کپڑے کچھ پھٹے پرانے تھے، فرمایا قطب الدین یہ کیا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے؟ عرض کی حضور پہنے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو، اپنی ظاہری حالت جو ہے وہ درست رکھو اور پھر فقیری کرو، ایسی صورت نہ بناؤ کہ جو تم سے ملنے آئے کہ بابا جی نے ایک سوٹ ہی لے دیا، اب بابا جی نے 500 روپیہ ہی دے جا، وہ تم پر ترس کھا رہا ہو۔ ایسا نہ ہو، تم نے آمنہ کے لال کے در کی فقیری کو اپنایا ہے، لوگوں کے سامنے گداگری نہ کرنا۔ یہ اسلام ہے یار، یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے اپنی ہی نئے انداز سے تعلیمات اپنا لی ہیں، اور المیہ یہ ہے ہم اس جماعت میں سے ہیں جہاں جو ہے وہ بزرگوں کی کرامت تو بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، اور تعلیمات وہ پتہ نہیں کس نے سننی ہے۔ ہم کرامات کے جناب وہ بلے بلے سبحان اللہ جی، حالانکہ ہمیں بھی وہ باتیں آتی ہیں، ہمیں بھی وہ انداز آتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، ہم تعلیمات کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہم آئیں گے جناب بزرگوں کی کرامت سنا دینا، سبحان اللہ جی ہو جائے۔ داتا صاحب نے یہاں رہ کر جو ہے وہ خانہ کعبہ دکھایا تھا، ٹھیک ہے کرامت ہے، آپ نے بھی اس بات کرامت لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کشف المحجوب کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے، لیکن سب سے پہلا جو باب باندھا ہے وہ کیا باندھا ہے کشف المحجوب کے اندر؟ اس بات علم، علم کیا باندھا ہے؟ علم باندھا ہے۔ اس لیے کیونکہ سب سے بڑا دروازہ جس سے شیطان لوگوں کے پاس آتا ہے وہ جہالت کا دروازہ ہے۔ جاہل بندے کو شیطان ادھر سے پکڑ کر جہاں مرضی گھماتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں جو مرضی ڈالتا رہتا ہے، اور وہ ساری باتیں مانتا جاتا ہے۔ عالم کے پاس شیطان اس طرح نہیں آ سکتا سوائے چوری چھپ کے، چوری چھپے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات کا نام جو ہے وہ صوفیت بنا لیا۔ آپ خود داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے اس نے اسی کا نام صوفیت رکھ لیا ہے۔ کسی نے لمبے بال رکھنے کا نام، کسی نے انگوٹھیاں پہننے کا نام، کسی نے ڈھول بجانے کا نام، کسی نے سرخ کپڑے پہننے کا نام، کسی نے گندا رہنے کا نام۔ او بابا جڑا کئی مہینے نہاندا نہیں، جہدے کولوں بو آندی ہے، جہدے کول تسی بھی بہنا گوارا نہیں کردے، انہوں کہہ دیندے اے اللہ دا ولی ہے۔ یار کمال نہیں ہو گئی؟ آپ بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے اس کے پاس، اور اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے اللہ دا ولی ہے، بڑا پہنچیا بابا۔ کمال ہے یار، اللہ کے ولی کو آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ کے ولی کو کہ یہ گندا مندہ رہنا، کپڑے اتار دینا، گالیاں نکالنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ولایت ہے؟ یہ ولایت ہے تو قرآن نے اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ پھر تو چاہیے ہر نماز امام صاحب مقتدیاں دی طرف منہ کر کے گالاں کڈن، تو پھر تسی منو گے بھائی کڈا ہوں گالاں، پھر ہی تسی ولی مننا۔ تسی اس طرح تو منتے ہی نہیں بھائی، کیونکہ تسی تو گالاں دے عادی ہوئے، گالاں کڈاں گے تو بھائی وہ اگلا مننے گا نہیں تو نہیں۔ یقین مانے، یہ میرے دوست ہیں کہ رضوان بھائی، انہوں نے سنایا کہ مغل پورے کا واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ 2-4 مرتبہ بندہ داتا صاحب چلا جائے تو ہم اس کا بھی احترام پائے نا، ہر جمعرات داتا صاحب جانا جی، پاویں نماز پڑھتا نہیں تو پاویں وہ پکا سگرٹ پیندا ہے، لیکن وہ داتا صاحب جانا نا، او یار بڑا بندہ۔ وہ بیان کرتے ہیں رضوان بھائی اپنے محلے کا، کہنے لگے ہمارے محلے میں ایک نشائی تھا، وہ اپنی بیگم کو کہتا تھا کہ میں ہر جمعرات نا داتا صاحب جاتا ہوں۔ بیگم سمجھتی تھی یہ نشائی آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے دھوکہ کرتا ہے، پیسے لے جاتا ہے، فراڈ لگاتا ہے۔ محلے داروں کو بھی اس نے اسی طرح کیا ہوا ہے، چونکہ لوگ جو ہے احترام کرتے ہیں۔ بیگم بڑی سیانی تھی، کہنے لگی میں بھی ایک نا جمعرات تہاڈے نال داتا صاحب نہ چلی جاؤں، میں بھی حاضری دے لاں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے سائیکل نکالی، بیگم کو پیچھے بٹھایا، کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ مغل پورے ہی، لال پولی، کبھی ادھر کبھی ادھر، 1.5 گھنٹہ تھک گیا نا سائیکل چلا کے۔
تو بیگم کو نیچے اتارا اور مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے, کیوں مار رہے ہو عورت ذات کو؟ کہا ایسی منو سے آج پیچھے بیٹھے تھے داتا صاحب ہی غائب ہو گئے. یہ ہم نے ایسے بندوں کو جناب پیر بنا لینا. او بلے بلے جناب, او بابا جی دی گل, بلے بلے سرکار تم تو پتہ ہی نہیں بابا جی جیڑی گل کرتے. یہ انداز ہے انسانیت کی. کیا آپ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں یار؟ اسلام کیا لاچار ہو گیا ہے, بھانج مذہب ہو گیا ہے جو ایسے بندوں کو اسلام جو ہے کہہ دے کہ آپ ولایت پر پہنچ گئے ہیں؟ اور یقین مانیں ہم سب ہی اس کے اندر ہیں کہ ہم جو ہے علماء کو ولی نہیں مانتے. نہ یہ کتاباں والے بندے نے, انہوں کی پتہ ولایت کی ہوندی ہے. تو داتا صاحب نے فرمایا اگر بندہ عالم نہیں تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں. آپ نے فرمایا بغیر علم کے عبادت کرنے والا, بغیر علم کے عبادت کرنے والا, غصہ نہ کر لینا پائن, بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے کولو کا گدھا سارا دن چلتا ہے لیکن شام کو وہیں ہوتا ہے جہاں سے وہ صبح سے چلا تھا. اس وقت کوئی منزل مقصود نہیں ہے. فرمایا پہلے علم حاصل کر اور پھر اپنے دل کے اندر فقر اور پھر عشق رسول اور اللہ سے محبت کر, پھر تجھے اللہ اپنے خاص بندوں کے اندر شامل فرمائے گا. یہ چیز ہے. دکانداری کی طرف نہ جایا کریں آپ دیکھتے ہیں چمکتی دکانداری, وہ جناب انہیں پھوک ماری تھے بس شفا مل گئی, یہ پیر ہے. کہیں یہ قرآن میں آیا کہ پھوک دم کرے اور شفا مل جائے تو وہ پیر ہے؟ یقین مانے میں ایسے عیسائی لوگوں کو جانتا ہوں, وہ ہاتھ پھیرے اور آپ کو آرام آ جائے. تو کیا عیسائی اب حق ہو گیا؟ پھوک مارنے سے آرام آ گیا تو وہ سچا ہو گیا؟ بھائی داتا صاحب کی تعلیمات آج ہم لینے بیٹھے ہیں. داتا صاحب کی تعلیمات یہی ہیں کہ اگر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہے, سرکار کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے, تو پھر ہم اسے ولایت کے درجے پر تسلیم کریں گے. ایسے نہیں ہے. اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بذات خود اس میں آپ کا بھی معمول تھا کہ مزارات اولیاء پر حاضری دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی تو میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا, وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور واپس پلٹتا. واپس پلٹنے سے پہلے ہی اللہ میری مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا. یہ کب کی بات ہے؟ 1000 سال پرانی. کب کی؟ اور اسلام کی تاریخ 1400 سال. جب 1000 سال پرانی بات ہے, داتا صاحب عالم دین ہیں, آل رسول ہیں, وہ بھی مزار پر جا کر دعا کرتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو جانے کی پھر ضرورت نہیں ہے یار. جب وہ جا کر دعا کرتے ہیں اور بلکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ بڑا ڈاڈا اٹک گیا, تصوف کا مسئلہ, یہ ظاہری مسئلہ نہیں, کوئی رزق کا کوئی روٹی کا چکر نہیں تھا, تصوف کا مسئلہ تھا کہ روحانیت کے اندر جو ترقی ہو رہی تھی وہ ترقی رک گئی. آپ فرماتے ہیں میں 3 ماہ تک مسلسل حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی, با وضو رہتا اور عشاء سے فجر تک وہی قیام کرتا, ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا, لیکن اللہ کو شاید مقصود نہیں تھا, اس مرتبہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا, وہاں کچھ اور مقصود تھا قدرت کو. میں وہاں سے نکلا, میں نے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں عصا لیا, چل پڑا. اب کہتے ہیں میں ایک مسجد میں پہنچا, ایک پہلے چونکہ مسافر جو ہے نا یہ مساجد کے اندر آرام کیا کرتے تھے, کہتے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک صوفیوں کی جماعت ہے. انہوں نے مجھے گور گور کے دیکھنا شروع کر دیا, ہے کتنے آ گیا. ایک بندہ کہنے لگا یہ صورت میں ہم جیسا ہے, حقیقت میں ہم جیسا نہیں ہے. کہا تم صوفی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں, مجھے کیا پتا صوفیت کیا ہوتی ہے, مجھے نہیں ہے پتا صوفیت کیا ہے. کہا میں نہیں کہا تھا یہ صوفی نہیں ہے. 2 مطلب ڈبل منزل تھی, خود اوپر والی منزل پر, نیچے والی منزل پر داتا حضور ٹھہرے ہوئے تھے. داتا حضور فرماتے ہیں کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے مرغے مسلم اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا پیر صاحبان کے لیے, پیر صاحب کتے بھی چلے جان تو انہوں دی موج ہے. کہتے ہیں اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے اور مجھے جو ہے الی لگی ہوئی روٹی,
آپ سمجھتے جو کئی دن پیپے جو پئی رہے پرانی خوراک وہ دے دیتی. میں نے اسے صاف کیا، رزق الہی تھا، میں نے بڑے احترام کے ساتھ کھانا شروع کیا. اب فرماتے ہیں پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے اور خربوزے کھا کھا کے چھلکے میری طرف مار رہے تھے ایسے. آپ فرماتے ہیں میں کوئی ایک لفظ نہیں بولا، دل میں کہنے لگا مولا ان کی صورت کیسی ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، یہ ظاہر تو کر رہے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں اور کام کوئی بھی اسلام والا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا اور صبر کرنے کی وجہ سے رب کی رضا پر راضی رہا، تو جو 3 ماہ سے میرا مسئلہ نہیں نا حل ہو رہا تھا، روحانیت کے اندر ترقی اٹکی ہوئی تھی، خربوزے کے چھلکے مارے انہوں نے، صبر میں نے کیا، اللہ نے میری روحانیت کے اندر اضافہ فرمانا شروع کر دیا. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے تعلیمات ہیں یہ. اور آپ نے کیا ہمیں انداز دیا کہ جب مشکل آئے تو مزارات پر حاضری دینی چاہیے، اور پھر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی ہمیں بھی حاضری دینی چاہیے. بھائی اب تو لوگ ذہنوں کے اندر نا شک پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات، اور مزارات تے نہیں جائیدہ، اوے ہاں جی اللہ نہیں دینا سارا. بھائی دینا اللہ نہیں ہے، کس نے کہا ہے؟ کائنات کے اندر کوئی چیز ایک تنکا بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ بعض لوگ تو لفظ داتا پر اعتراض کرنا شروع کر دو، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو تم، کہاں سے نکال لیا ہے، اللہ کے لیے داتا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، تم ان کے لیے استعمال کرتے ہو، یہ شرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی آہستہ بولتے ہیں، دیکھو نا اللہ کے 99 نام ہیں، آپ نے کسی جگہ بھی یا قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر بھی لکھے ہیں، کسی جگہ بھی لفظ داتا اللہ کے ناموں میں سے آپ نہیں پڑھیں گے. داتا کا مطلب مطلقاً دینے والا ہے. اب جو بھی دے اس کو داتا کہہ سکتے ہیں، اللہ بھی دیتا ہے، اللہ بھی داتا ہے، بندے دے تو بندہ بھی داتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ، بندے کے لیے بھی وہی لفظ. تو میں نے کہا پہلی آیت پڑھ لو بھائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو گھر 'چ ابا جی تانوں روزانہ کنی واری کہندے نے کچھ تے خیال کر، میں تینوں پالیا ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہے، تے جے ابا کہہ دے میں تینوں پالیا تے شرک نہیں ہو سکدا، تے جے داتا صاحب واسطے داتا دا لفظ بولیے تے پھر کیوں شرک ہو جائے گا؟ بھائی حقیقت اور مجاز کا یہاں فرق ہے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اب سے نہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے. بلکہ نوائے وقت اخبار کے اندر آج بھی یہ تراشا نیٹ پر موجود ہے، 55 کی یہ بات ہے. ایک مولوی کہنے لگا لوگوں یہاں نہ جایا کرو، یہاں شرک ہوتا ہے، مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے. لیکن کسی نے نہیں مانی، رش پہلے سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہے کہ گل ہوئی، یہ تو الٹا کام ہو گیا نا. اس نے ایک اور شور برپا کیا، داتا صاحب کا مزار یہاں نہیں ہے، شاہی قلعے میں ہے. یہ لوگ یہاں ویسے ہی جا رہے ہیں، داتا صاحب کا مزار یہاں نہیں، شاہی قلعے میں ہے. آپ کو پتا داتا صاحب کا مزار کہاں ہے؟ تانوں پتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے پتا ہے. داتا صاحب کا مزار اور اصلی قبر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یاد رکھیے گا. ویسے جو اوپر ہے یہ تشبیہ ہے صرف، اصلی مزار نیچے ہے. اصلی مزار کہاں ہے؟ نیچے، جہاں آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو نیچے جا کر تہ خانے میں وضو ہوتا ہے، آگے جا کر پھر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اور نیچے پراپر پورا قبرستان ہے. پورا صرف داتا حضور کی قبر نہیں ہے، وہاں وہ انگریز کی بھی ساتھ ہی قبر ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا کہ تخت بلقیس کو دیکھنے کے لیے یار وہ آ گیا پاکستان میں کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کرامت کیسے ہوتی ہے. وہ اس نے کوئی تبلیغ کی، لوگوں کو پوچھا کہ کرامت، اس نے کہا بھائی یہ پہلے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اب اولیاء کے پاس کرامت نہیں ہوتی. کہا اچھا. لاہور آیا، داتا صاحب کے مزار کے سامنے سے گزرنے لگا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اوہ یہ تو شرک ہے، شرک کا اڈا، یہاں شرک ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا، میں نیا نیا مسلمان ہوں، میں نے شرک دیکھنا ہے، کیا ہے شرک. میں چونکہ مشرک تھا، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ شرک کیا ہے، میں یہاں دیکھوں گا کہ شرک کیا ہے. نیچے اترا، اس نے بڑی نظر دوڑائی کہ کوئی شرک والا کام دیکھے، اس کو کوئی کام نہیں نظر آیا. آگے بڑھا، جب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب پہنچا، ایک سادے سے بابا آئے، کہا جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تشریف رکھیں، کیا پینا پسند کریں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ کہا جی میں تو گرم پینا پسند کروں گا۔ آپ نے ایسے پکڑا اور اس کو پکڑا دیا۔ اس نے برتن دیکھے، چائے دیکھی، بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ لوگ وہاں تھے، اٹھایا بھائی، اور اونجی بھی پاکستان چ انگریز آ جائے تو کنے سارے لوگ کٹھے ہو جاندے، اس کے ارد گرد مجمع لگ گیا۔ ہوش میں آیا، اس نے کہا بابا کدھر ہے؟ کہا کیڑا بابا؟ کوئی بابا نہیں۔ نہ بابا ہے۔ کہا کوئی بابا نہیں ہے، یہ چائے ہے تمہارے لیے، تم نے منگوائی ہے؟ کہا نہیں، وہ چائے تو بابا جی نے دی ہے۔ کہا بات کیا؟ کہا یہاں آیا تھا اور بابا جی نے ویلکم کیا، مجھے کہا ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے؟ تو میں نے کہا گرم۔ تو یہ چائے؟ تو کہا چائے میں بے ہوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہا بے ہوش ہونے والی چائے میں بات نہیں ہے۔ جب بابا جی نے کہا نا گرم، تو یہ وہی برتن ہے جو ہزاروں میل میرے گھر کے اندر تھے، بابا جی نے ایسے ایک سیکنڈ میں پکڑ کر مجھے پکڑا دیے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ تخت بلقیس کیسے اللہ کے ولی نے یہاں پہنچایا تھا۔ اللہ الحمدللہ۔ اس وہ جو انگریز تھے نا، ان کی قبر کی زیارت میں نے اور فرمان بھائی نے کی ہوئی ہے۔ وہ نیچے داتا صاحب کا جو مزار ہے نا، اوریجنل یہاں قبر ہے، اس کے ارد گرد باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری کے یہاں جو ہے وہ جو انگریز تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر داتا صاحب کی تربیت میں رہے، ان کا مزار باہر ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو آج بھی وہاں جا سکتا ہے، اتنی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب تو اس نے کیا کیا، وہی بات کی طرف آتے ہیں، بات سے بات نکل آئی کہ شکوک و شبہات پیدا شروع کر دیا، جناب یہاں مزار نہیں ہے، وہاں جائیں، شاہی قلعے جائیں، وہاں مزار ہے۔ جب یہ بات بڑھی نا، تو فیصل آباد کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا سردار احمد، ان کو کہا جاتا ہے محدث اعظم۔ آپ ویسے ہی باقاعدہ ہر جمعرات کو داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ آئے اور حزب الاحناف کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم پاکستان شاہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، کہا شاہ جی مسجد کا سپیکر تے کھولو۔ پکڑا، مسجد کا سپیکر کھولا اور اعلان کرتے ہوئے فرمانے لگے، او بھائی فتویٰ دینے والے کہ یہاں مزار نہیں وہاں مزار ہے، میں نے اعلان کرنا ہے، تو بھی آ اور میں بھی جاتا ہوں۔ دونوں داتا صاحب جا کر حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، میں داتا صاحب کو پکاروں گا، اگر داتا صاحب نے جواب دے دیا تو ٹھیک، اگر جواب نہ دیا تو مزار یہاں نہیں ہے، پھر کہیں اور ہوگا۔ وہ شاہ صاحب نے انگلی پکڑ کے بٹھا لیا، وہ کہا سردار احمد اتنا بڑا دعویٰ، یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ کہنے لگے، شاہ صاحب یہ دعویٰ میں نے خود تھوڑی کیا ہے، مجھے داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ سردار احمد میری قبر پر آ کر مجھے آواز دینا، میں تمہیں خود ہی اس کا جواب دے دوں گا۔ شکوک و شبہات آج بھی لوگ پیدا کرتے، داتا صاحب جا کے کی کرنا جی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے انہیں نوازا ہے، اور ان کی برکت سے پھر اللہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نوازتا ہے۔ تو داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بڑی پیاری شخصیت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی تعلیمات، کشف المحجوب چاہے روزانہ 2 لائنیں پڑھ لیں یار، آنے والے سال تک آپ کی کشف المحجوب کمپلیٹ ہو جائے۔ 2 لائنیں پڑھ لیں، 4 لائنیں، 5 لائنیں، 1 صفحہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہو نا داتا صاحب نے کہا کیا ہے۔ ننگی پیری جانا تے ڈھول بجانا تے چادراں چڑھانا، یہ داتا صاحب کی تعلیم نہیں ہے۔ جتنی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اتنے پیسے غریب کو کسی کو دے دیے جائیں، ایک چادر کافی ہے، ایک چادر کافی ہے جس سے پتہ چلے کہ صاحب مزار کا مزار یہاں ہے اور یہ بڑی عزت والے تکریم والے ہیں۔ ایک چادر، اگر اسی پیسے کو آپ کسی دین کے طالب علم کے لیے دے دینا، یقین مانیں وہ پڑھے اور داتا صاحب کے مشن کو آگے پھیلائے، تو چادر سے کہیں زیادہ آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ یہ ہے داتا صاحب کی تعلیم۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی حاضری کے لیے ہمیں جانے کی سعادت ملے تو آپ مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ جو ہے، اولاً کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں محدود کر کے جائیں۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مزار پر حاضری دینے کے لیے ارادہ کریں
تو گھر میں ہی 2 رکعت نفل پڑھا کریں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر فاتحہ خوانی گھر کے اندر بھی کریں، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ سورۃ التکاثر، یہ 30ویں سپارے کے اندر ہے، پڑھ کر گھر کے اندر ہی پہلے ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں اور عرض کریں حضور میں آ رہا ہوں، یہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے ایصال ثواب کا تحفہ پہلے بھیج رہا ہوں۔ اب سارے راستے گفتگو نہ کرے دنیاوی، بلکہ درود و سلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور نیک اعمال کرے، اور پھر وہاں جائے، اور وہاں جا کر جو ہے ایک ہوتی ہے پائنتی والی یعنی پاؤں والی سائڈ، اور ایک ہے قبلہ یعنی چہرے والی سائڈ، یہاں پائنتی کی سائڈ سے داخل ہو اور چہرے کی طرف آ جائے، چہرے کی طرف آئے گا تو قبلہ کو پیٹھ ہو جائے گی، چہرہ جو ہے وہ میت کے یا صاحب مزار کی قبر کے بالکل سامنے آ جائے گا، اور 4 ہاتھ دور رہ کر فاتحہ خوانی کرے۔ کتنے ہاتھ؟ قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم کہاں اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزت تکریم کہاں، بلکہ آپ سے ہی پوچھا گیا امام اہل سنت سے، امام اہل سنت سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا حضرت میں جاؤں مدینے اور مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں جالیوں کو پکڑ لوں تو میں ان کو چوموں یا نہ چوموں؟ آپ نے فرمایا تو کہاں اور جالیاں کہاں، ہمارے یہ لب اس قابل نہیں ہے کہ ہم سرکار کی جالیوں کو چومیں۔ کیا تمہیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا انہوں نے کرم فرمایا کہ تجھ جیسے انسان کو مدینے میں بلا لیا ہے؟ بھائی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور امام اہل سنت سے پوچھا حضرت یہ پہلے تو بڑی جو ہے برکات ہوتی تھی بزرگوں کی، جاتے تھے دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، ایسے 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 ایسے، اب وہ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا جب تم نے خلاف شریعت سارے کام کرنے شروع کر دیے تو بزرگوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور یقین مانے جب بندہ دائرہ شریعت میں محدود کر کے جاتا ہے نا اپنے آپ کو، پھر اللہ کے یہ نیک بندے بندوں کو نوازتے بھی ہیں۔ اپنی زندگی کا پریکٹیکل جو ہے وہ واقعہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرض کرتا ہوں کہ عموماً جو ہے ہر جمعرات کو داتا صاحب جو ہے میں جایا کرتا تھا، بڑے بھائی جو ہے وہ لے کر ساتھ جایا کرتے تھے، وہاں جا کر دعا کرنی ہے، قرآن یاد کرنا ہے۔ تو میں گیا تو میرے پاس ایک مرتبہ پیسے نہیں تھے، اس وقت مجھے گھر سے 2 روپے ملتے تھے، اور 2 روپے کی بڑی وقت ہوتی تھی۔ تو میں نے جا کر کہا داتا حضور، اونچی ساری شور نہیں ڈالا، ویسے ہی دل میں کہا حضور آپ کرم فرمائیں تو مجھے آج کچھ پیسے عطا فرما دیں۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، دعا مانگ کر میں ادھر ہوا نا ابھی تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت میری جیب میں 20 روپے تھے۔ یقین کامل ہو تو پھر اللہ کے بندے نوازتے ہیں، لیکن خود ہی بندہ ہی ڈاؤٹ فل اور نہیں پتہ نہیں دین دینے کا نہیں، مینوں تو اتنی دیر ہو گئی ہے دین دے نہیں پہ۔ بھائی تو نے کیا سمجھ لیا، ریموٹ کنٹرول سمجھ لیا، ادھر بٹن دبانا ہے ادھر تیرا سارا کام ہو جائے؟ کیا اللہ بھی آپ دعا کرتے ہیں ابھی نیچے نہیں ہوتی تو کیا اللہ بھی آپ کو دے دیتا ہے؟ ایسا نہیں نہ ہوتا، بندے کو دیکھا جاتا ہے کیا یہ اس قابل ہے یا نہیں، یا پھر اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دعائیں اس کے لیے ہوں گی تو پھر یہ چیز اس کو عطا کی جائے۔ بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر وہاں جا کر جو ہے وہ فاتحہ خوانی کرے، کوشش کرے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اگر اتنا ٹائم ہے تو یاسین شریف کی تلاوت کرے، اور پھر جو ہے وہ دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کریں، پھر اس سے جو ثواب ملے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہلے جو ہے وہ پیش کریں۔ سرکار کے توسل اور وسیلہ سے انبیاء کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ